لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلمان اپنے والدین کو ہولڈ سینٹر میں جمع کر رہے ہیں، حالانکہ میرے رب فرما رہے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے عبادت کے بعد وَقَضَىٰ رب العزت نے فیصلہ صادر فرما دیا اللہ تعبدوا، آپ کسی کی عبادت نہیں کرو گے کیونکہ رب نے آپ کو پیدا کیا ہے، عبادت کا لائق اور مستحق وہی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے کیونکہ وہ آپ کا اس دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے ہیں۔ خصوصاً اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، خصوصاً جب ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف، اللہ جل جلالہ فرما رہے ایسی بات نہیں کہنا جس کی وجہ سے ان کے دل سے نکلے اف نکلے، ولا تنهرهما، انہیں جھڑکیے نہیں، ان کے ساتھ آپ نرم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اللہ رب العزت نے ان کے متعلق فرمایا کہ آپ ان کے لیے اپنے دونوں پروں کو، اپنے دونوں بازوؤں کو، اپنے دونوں ہاتھوں کو اسی طریقے سے جھکائیے، وَخْفِضْ لَهُمَا، وہ بات کرے آپ کہے سر تسلیم خم، لیکن آج والدین کو کہا جاتا ہے تپسپ ہوئے گے، اور آپ کو کیا پتا ہے؟ اور نعوذ باللہ بہت سارے والدین اپنے بیٹے کے غصے کی وجہ سے ان کے سامنے بات نہیں کر سکتے۔ میرا نبی نے آج سے 1450 سال پہلے فرمایا جب یہ ہونے لگے وَعَقَّ أُمَّهُ وَعَدْنَا شَدِيقَهُ، لوگ دوستوں کو قریب کرنے لگے، وَعَقْشَ أَبَاهُ اپنے والد کو دور کرنے لگے، اسی طریقے سے یہ تقریباً 13 یا 14 یا 15 نشانیاں میرے نبی نے فرمائے اور فرمانے لگے جب یہ ساری چیزیں ہونے لگے جو ہمیں معاشرے میں نظر آ رہے، وہ بھائی ہولڈ سینٹر کی کیا ضرورت ہے؟ والدین تو اس وقت جو ہے آپ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے والدین کے چہروں کو مسکرا کر دیکھنا ایک حج اور عمرے مقبول عمرے کے برابر ہے، اور جب آپ والدین کو ہولڈ سینٹر میں جمع کرو گے تو کیا ہوگا؟ حج تو آپ ویسے بھی نہیں کر سکتے ہو، اس لیے کہ حج جتنا جو ہے مہنگا ہو رہا ہے اور جو پالیسیاں بن رہی ہے اس کے لیے، لیکن وہ حج جو رب آپ کو روزانہ عطا فرما رہے اس حج سے اپنے آپ کو آپ خود ہی محروم کر لیتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے کہ 4 چیزوں کو دیکھنا عین عبادت ہے، نمبر 1 بیت اللہ کا دیکھنا، نمبر 2 قرآن مجید کو دیکھنا، نمبر 3 اپنے والدین کے چہرے کو دیکھنا، نمبر 4 عالم کے چہرے کو دیکھنا۔ میرے عزیز ساتھیوں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جامع القرآن تھے، قرآن مجید کی جمع کرنے والے تھے، حافظ قرآن تھے، قرآن مجید پھر بھی دیکھ کر پڑھا کرتے تھے، فرماتے تھے ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے دیکھنے کا بھی ثواب ملے اور اسی طریقے سے پڑھنے کا بھی ثواب ملے۔ تو والدین کے چہرے کو دیکھنا ایک مقبول حج کے برابر ہے، اور آج مسلمان ان والدین کو میرے عزیز ساتھیوں ہولڈ سینٹر میں جمع کر رہے ہیں، مسلمان کر رہے ہیں، اور یہ ہولڈ سینٹر پہلے جو ہے باہر ممالک میں ہوا کرتے تھے، اب یہاں پر بھی موجود ہے اور بڑے بڑے رہتے ہیں۔ والدین اپنے بیٹے کے چہرے کے تکنے کے لیے ہولڈ سینٹر کے دروازے کو دیکھتے کہ میرا بیٹا آئے گا، آج آ جائے گا، کل آ جائے گا، مولوی صاحب کے بعد سے اس کو احساس ہو جائے گا، لیکن وہ بیٹا آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے یوسف بن نے کہا ہے کہ یہ ہمارے گھر میں کانستا رہتا ہے، ہر وقت کانستا رہتا ہے، اس کو جا کے جمع کرا دو۔ یہ وقت آپ پر بھی آنا ہے، یہ ٹائم ہم پر بھی آنا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ساری چیزیں معاشرے میں رونما ہو رہے، اس لیے میرا نبی فرما رہے فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، پھر آپ اچھے کی امید نہ رکھیں، آپ سرخ آندھیوں کا انتظار کریں، وَزَلْزَلَةً زلزلوں کا انتظار کریں، وَخَسْفًا اور اسی طریقے سے زمین میں دس جانے کا انتظار کریں، وَمَسْحًا شکلیں مسح ہو جانے کا انتظار کریں، وَآيَةٍ مُتَتَابِعَاتٍ میرا نبی فرما رہے کہ یہ چیزیں پیدر پہ آئیں گے، ایسے آئیں گے کَنِظَامِ مِسْكٍ، جس طریقے سے ایک ہار کی لڑی ٹوٹ جائے اور اس سے موتیاں ٹپکتی ہے، اسی طریقے سے یہ عذابات پیدر پہ آئیں گے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم قیامت کے علامات بننے سے اپنے آپ کو بچائیں، ان برائیوں میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کریں۔
اگر ہم چاہتے کہ ہمارے اوپر عذابات نہ آئے، ہمارے اوپر جو ہے زلزلے نہ آئے، ہمارے اوپر طوفان اور سیلاب نہ آئے، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ قیامت کی علامات بننے سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ تو میرا عزیز ساتھیو، خدا را اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جن گناہوں میں ہم مبتلا ہے ان گناہوں سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اللہ کی طرف جو ہے رجوع کرے۔ کئی سالوں سے یہ بات سمجھا رہا ہوں، 2005 سے جو زلزلہ آیا ہے اس وقت سے یہ بات سمجھائی جا رہی، خدا را رجوع اللہ کرو، اللہ کی طرف جو ہے رجوع کرو تاکہ یہ عذابات ٹل جائے، یہ ختم ہو جائے۔ لیکن میرا عزیز ساتھیو، کوئی رجوع اللہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور عذابات کو لوگ مذاق سمجھتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا پہلے جب زلزلے آتے تھے تو زلزلے کے بارے میں کہتے بیائی مسکال ورک ہو، آپ لوگوں نے سنا؟ ہاں میں نے سنا ہے ان گناہگار کانوں سے۔ مذاق اڑاتے ہو عذاب کا؟ یہ مذاق نہیں ہے، یہ وہ رب ہے جس نے آگ کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے آسمان کو پیدا کیا، اس کا آرڈر چلتا ہے کن ہو جا فیکون ہو جاتا ہے۔ نہ پھر آپ کے سائنس میں آتا ہے، نہ آپ کی ٹیکنالوجی میں آتا ہے، نہ آپ کے ذہن میں آتا ہے، نہ آپ کے دماغ میں آتا ہے، یہ ہو کیا گیا؟ تو رجوع اللہ کرنے کی ضرورت ہے، توبہ کرو میرا عزیز ساتھیو۔ تقریر ختم کرتا ہوں، اس امت پر اللہ رب العزت نے اتنی بڑی جو ہے اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر یہ کہتے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ رب العزت معاف کر دے گا۔ تو میرا عزیز ساتھیو، ہاتھ اٹھاتے اللہ کے سامنے توبہ کرتے، یا اللہ ہماری تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو گناہ قصدن کی ہے یا خطن کی ہے، جو یاد ہے جو بھول گئے ہیں، یا اللہ ہماری تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ قیامت کے علامات بننے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔